بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 نومبر ریاست جموں کشمیر میں جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کا دن ہے۔ اسے ہم یوم شہدائے جموں کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنے اسلاف کی قربانیوں اور جدوجہد کو فراموش کر دیتی ہے یا انہیں کچھ مختلف رنگ دیتی ہے تو تاریخ بھی ایسی اقوام کو فراموش کر دیتی ہے۔ آنے والی نسلیں بھی ان سے منہ موڑ لیتی ہیں، اور اگر ان تک حقائق نہ پہنچائے جائیں تو پھر غلط تصورات میں الجھ جاتی ہیں۔ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں کوشش کروں گا کہ میں جموں کی فرقہ وارانہ فسادات جن میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی سے جڑے واقعات اور چند تاریخی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سن 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت بنگال اور پنجاب جیسی خونریزی کی بعض گشت وادی کشمیر میں سنائی نہیں دی۔ وادی کشمیر کی بات کر رہا ہوں، مگر دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ اگرچہ وادی کشمیر کی 93.7% آبادی مسلمان تھی، مگر مجموعی طور پر یہاں حالات کنٹرول میں رہے۔ یہ کشمیریوں کا جو وادی کشمیر کے اپنے لوگوں کا جو مزاج تھا ٹالرنس کا، یہ اس کی وجہ تھی، جس کے بارے میں گاندھی نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں کوئی امید دیکھ رہا ہوں مذہبی ہم آہنگی کی اور رواداری کی تو وہ کشمیر ہے۔ تاہم کشمیر کے اہم ترین صوبہ جموں میں حالات وادی کشمیر سے بالکل مختلف تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پونچھ میں مہاراجا ہری سنگھ کی انتظامیہ کے سابق وہاں پہ ایک جاگیر تھی جس کا نظام جو ہے وہ پونچھ کا جاگیردار جاگیر جو ہے وہ اس کے پونچھ جاگیر کہلاتی تھی، اس کا بھی جو مہاراجا تھا وہ مہاراجا ہری سنگھ کے ماتحتی تھا۔ تو اس نے کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اس نے اس کا وہ نظام اپنے کنٹرول میں لینے کے سلسلے میں لینے کے بعد وہاں پہ ٹیکسز لگائے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جو اس نے ٹیکس لگایا، جس قسم کا وہ وہاں پہ مالیہ وصول کرنے کا نظام اس نے بنایا، اس سے عام لوگوں میں ایک شدید جو ہے وہ غم و غصہ آیا، اور وہاں پہ ایک ایجیٹیشن چلی، جس طرح پہ مثلاً آزاد کشمیر کے اندر اب حال ہی میں جو ایجیٹیشن چلی ہے، یہ بھی ایک قسم کا ٹیکس کے نظام کے خلاف ہے، جو ناجائز ان کے اوپر ٹیکسز ان کی اپنے ریسورسز پہ لگائے گئے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ اس قسم کا ایک تحریک جو ہے وہ چلی پونچھ میں، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پھر اسی دوران میں کچھ ایسے واقعات پونچھ میں ہوئے کہ ہندوؤں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جب اور یہ سازش کے ساتھ ہوا تو اس سے جو ہے وہاں پہ ایک فرقہ وارانہ جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن، وہی ایجیٹیشن جو ہے فرقہ وارانہ شکل اختیار کر گئی، اور یہ انتظامیہ کی ایک سازش تھی۔ تو ستمبر 1947 کے آخر تک جموں میں جو پشتنا گاؤں ہے وہ RSS پورہ اکھنور وغیرہ کے سرحدی علاقوں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے علاقہ سیالکوٹ کی طرف نقل مکانی کر چکی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوا اور کشمیر کے اوپر کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں آیا، حملہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے کیسے چلے گئے، تو اس کی ایک وجہ تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پڑوس میں پنجاب میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات تھے، جموں کے مسلمانوں پر ہندوؤں کا جموں کے مسلمانوں پر ہندوؤں کا، اور پونچھ اور مظفر آباد اور میرپور میں آباد جو سکھ اور ہندو تھے ان پہ مسلمانوں کا خوف مسلط کیا گیا۔ ایک سازش کے تحت افواہیں چلائی گئیں کہ اب مسلمانوں پہ حملہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ایک طرح سے نقل مکانی جو ہے وہ دونوں طرف سے وہ شروع، جموں سے پاکستان کی طرف شروع ہو گئی، اور اسی طرح مظفر آباد وغیرہ سے جو ہے یہ جب ان پہ حملہ ہو گیا تو پھر یہ ان لوگوں نے سکھوں نے اور ہندوؤں نے جو ہے وہ سری نگر اور جموں کا راستہ رخ اختیار کیا۔ مہاراجا کی انتظامیہ نے نہ صرف تمام مسلمانوں سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، بلکہ ڈوگرا افواج میں بڑی تعداد میں مسلمان فوجیوں اور مسلمان پولیس افسروں کو جن کی وفاداری پر انہیں شبہ تھا انہیں غیر فعال کر دیا۔ تاریخ جموں کشمیر میں 6 نومبر کا دن نسل کشی جینوسائیڈ کا وہ سیاہ دن ہے جب اس کے ایک ریجن جموں میں دنیا کی بدترین نسل کشی ہوئی۔ دی ٹائمز آف لندن کی 10 اگست 1948 کی ایک رپورٹ
آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ رسائی کا پیغامات اطلاعات کی رسائی کا وہ نظام نہیں تھا جو آج کل ہمیں میسر ہے. تو اس وقت میں 3 دن لگتے تھے دلی سے لندن میں کوئی خبر پہنچنے میں بھی. وہی وہ پرانا ٹیلی گرام کا وہ سسٹم، ٹیلی گراف کا اور ٹیلی پرنٹر کا سسٹم ہوتا تھا. تو بہرحال اسی تناسب سے دیکھا جائے تو وہ جو جینوسائڈ ہوا وہاں پہ، اس کی جو ٹائم لندن نے بڑی تحقیق اور تصدیق کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا کہ 2,37,000 افراد کو قتل کیا گیا. اس زمانے میں 2,37,000 افراد کا سسٹمیٹکلی قتل جو ہے وہ آج کے زمانے میں سمجھ لیں کہ 5-6 لاکھ بن جاتا ہے، کیونکہ آج اسلحہ بھی جدید ہے، آج معلومات کی رسائی بھی جدید ہے. آپ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا بھی جلدی کر سکتے ہیں مارنے کے لیے، جس طرح کہ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. مگر اس وقت میں اگر 2,37,000 ان حالات میں، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ 8-10 لاکھ، کیونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے جموں کے اکثر لوگ، کچھ تاریخ دان، کچھ وقائع نگار لکھ رہے ہیں کہ جموں میں 6 لاکھ، کچھ 9 لاکھ اور کچھ 12 لاکھ کی تعداد بتا رہے ہیں کہ مسکر ہوا. تو یقیناً یہ ہوا ہوگا، لیکن میں تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنلی رپورٹ ہوئی. اور پھر اس کا حوالہ، اسی رپورٹ کا حوالہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے ابتدائی، اس میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. اگرچہ قتل کیے گئے افراد کی تعداد کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے، مگر اس وقت برطانیہ کے میڈیا نے جو رپورٹ کیا اسے دیکھیں تو یہ نسل کشی کی ایک بہت بڑی واردات تھی. ممتاز کشمیری صحافی وید بسین، اس سے آپ میں سے اکثر لوگ اور آج کی نوجوان نسل بھی کافی حد تک جانتی ہے، وہ میرے بہت اچھے دوست رہے ہیں. ان سے مجھے بہت ملاقاتوں کا موقع ملا، اور خاص کر نیو یارک میں، واشنگٹن میں، یعنی بہت اتنا دل کھول کے بھی وہ باتیں ہوتی رہیں. تو وہ جو ہیں وہ وادی کشمیر کے اندر ماضی اور حال میں ہونے والے اہم واقعات کی بابت تاریخی حقائق جاننے کا ان سے بھی موقع ملا. وہ اپنے سینے کے اندر معلومات کا ایک خزانہ رکھتے تھے. آن جہانی وید بسین 1947 کے واقعات اور جموں میں مسلمانوں کے قتل عام کے ایک چشم دید گواہ بھی تھے. انہوں نے بتایا کہ جموں کے ضلع اودھم پور، بالخصوص اودھم پور خاص، چنانی، رام نگر اور ریاستی علاقوں میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا. یہاں تک کہ بدروا اودھم پور سے تقریباً 150 کلومیٹر دور بھی بہت سارے مسلمان فرقہ وارانہ گنڈوں کا شکار ہوئے. بہت دور دراز علاقے میں بھی جا کے مسلمانوں کو مارا گیا. وید بسین کہتے ہیں کہ RSS یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ نے ان ہلاکتوں میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور ان کی مدد مسلح سکھ پناہ گزینوں نے بھی کی، جنہوں نے اپنی ننگی تلواروں سے جموں کی سڑکوں پر پریڈ بھی کی. بقول وید بسین کے ہندو انتہا پسندوں کی مربی تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ نے RSS نے جموں میں باضابطہ ٹریننگ کیمپ کھول رکھے تھے، جن میں نہ صرف ہتھیاروں کی مشق کرائی جاتی تھی بلکہ مسلمانوں کے خلاف ذہن سازی بھی کی جاتی تھی. وید بسین نے کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے خود ایسے ٹریننگ کیمپ دیکھے اور وہاں موجود کیمپ کے نگرانوں کی زبان سے جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کی بابت باتیں کرتے سنا. وید بسین نے بتایا کہ وہ خود اور ان کے ساتھ باقیوں کو بھی آپ جانتے ہیں، بلراج پوری اور اوم سراف، بلراج پوری، اور وہ وہاں ٹریننگ کیمپ دیکھنے کے لیے گئے اور وہاں موجود کیمپ کے نگرانوں کی زبان سے جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کی بابت باتیں کرتے سنا. یہ بہت اہم بات وہ بتا رہے کہ انہوں نے خود سنا. وید بسین نے بتایا کہ وہ خود بلراج پوری اور اوم سراف نے خود مہاراجہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ انہیں جموں کی سڑکوں پر کشت و خون کرنے کے RSS کے منصوبہ سے آگاہ کر کے مسلمانوں کے اتنے بڑے پیمانے پر نسل کشی کرنے سے منصوبہ سازوں کو روکنے کا کہہ سکیں. یہ آپ یہ یاد رکھ لیں کہ خاص کر جو ہمارے ہاں ایک نوجوانوں میں ایک پھیلایا جا رہا ہے مہاراجہ کا اور مہاراجہ پرستی کا ظاہر. مہاراجہ نے بہت ظلم کیا.
مہاراجا نے اتنا ظلم کیا کہ نہ صرف اس نے کہ اس کی حکومت گئی، ریاست بھی تقسیم ہوئی، اور ہم بھی جو ہے آج تک وہ اس کی گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ذہن میں گھولا جا رہا ہے، تو وہ ان حقائق کو ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ اس مسکر میں جس قسم کے معاملات میں اس کا اپنا کردار کیا تھا، اور اس کے ڈیزائن کیا تھے، اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے جاننے کے لیے۔ چنانچہ وہ تینوں وید بھسین، اوم سراف اور بلراج پوری مہاراجا کشمیر کے محل پہنچے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جلدی وزیر اعظم مہر چند مہاجن کے روبرو لے جایا گیا۔ میں اب اگلی ویڈیو میں آؤں گا کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی، میں اس سارے معاملے پہ دوسری ویڈیو بھی ریکارڈ کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر ایک بحث چلے گی، کنٹروورسی چلے گی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں جو مہاراجا کے جھنڈے کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اپنے آپ کو اصلاح کرو، اپنے خیالات میں جو وہ تبدیلی لائیں۔ تو یہ حقائق جان کے میں نے کہتا ہوں میری بات سنیں، یہ وہ اس آدمی کی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جو خود بھی ہندو تھا۔ تو میں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وید بھسین کے حوالے سے ہی